تک پہنچنے کے لیے معاون ہے، ان سب کو پڑھنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اسی لیے ہمارے مدارس اور جامعات عربیہ میں اصل جو تعلیم ہے اور اصل جو محور ہے محنت کا، وہ قرآن اور علوم قرآنیہ ہے۔ تو اس بنیاد پر دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں ہمیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے، اور یقیناً حرکت میں برکت ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے اور جب طلباء کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اداروں میں، جامعات اور مدارس میں اور ان کے ذمہ داروں میں، اس کے تئیں یہ ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کی برکت کا جو اثر یہ سالہ سال تک باقی رہتا ہے۔ مسابقۃ القرآن الکریم کا پروگرام حضرت مولانا غلام احمد اسلامی صاحب دامت برکاتہ کہ جن کے اس خدمت قرآنی کی بنیاد پر خادم القرآن کا لقب عطا کیا گیا، انہوں نے جب آسام میں یہ حرکت پیدا کی تو ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اس مہم اور مشن کے نتیجے میں گاؤں گاؤں، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی میں قرآن کریم کو قرآن کریم کی اسلوب میں اور قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس عربی لے میں پڑھنے کا جو ذوق، شوق، لگن اور جذبہ پیدا ہوا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کی تئیں عوام الناس کے اندر ایسی بیداری پیدا ہوئی کہ الحمدللہ عوام الناس بھی جاگ گئے اور جگہ جگہ پر تحفیظ القرآن کے مدارس بھی قائم ہونے لگے۔ لیکن برا ہو کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا اور اس سانحے کے بنیاد پر ہمارے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک قسم کی جو کیفیت پیدا ہوئی جمود کی اور تعطل کی، ہر چیزوں کے اندر یہ حرکت، یہ اضطراب، یہ لگن اور یہ دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ تو ان مدارس اور جامعات کے اندر بھی یقیناً ایک مردنی سی چھا گئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ بہترین موقع عطا فرمایا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت غلام احمد اسلامی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا بدر الدین احمد صاحب دامت برکاتہ، مولانا مشتاق انور صاحب دامت برکاتہ، تنظیم مدارس قومیہ اعلی آسام دینی ترقی بورڈ کا کئی بھی ذمہ داران حضرات نے اس پیغام کو لیا، اور اس کے بعد پھر جلد از جلد 2 مہینے کی مختصر مدت میں ماشاءاللہ پھر وہ بیداری دوبارہ جاگ گئی اور طلبہ پھر سے دوبارہ ماشاءاللہ محنت کے لیے تیار ہوئے، اور جس کے نتیجے میں یہ آل آسام مسابقۃ القرآن الکریم کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے 3 زون پہلے بنائے گئے، ایک نشبی آسام کا، دوسرا یہ ہمارے مڈل آسام کا، تیسرا برات بری کا۔ نشبی آسام کا بالاپاڑا میں 28 اور 29 کو ہوا، اور یہاں جو مڈل آسام، بلکہ یہاں سب سے زیادہ مساہمین اور جو بچے ہیں وہ زیادہ شریک ہوئے، اس لیے کہ 16 اضلاع تقریباً 16 ڈسٹرکٹس کے بچے اور مدارس یہاں پہ شریک ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد 5 اور 6 نومبر کو اگلے تاریخوں کے اندر وہاں ایک زون کا مسابقہ ہوگا، اور پھر ان تمام زون سے جو بچے منتخب ہوں گے اور جس کے نتائج انشاءاللہ جلدی آپ سننے والے ہیں، ان بچوں کو دارالعلوم باسکندی میں 9 اور 10 نومبر کو یہ آل آسام کمپٹیشن یہ مقابلہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے بچے وہاں جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ یہ آخری مرحلے پر ہے۔ تمام فروعات کے کمپٹیشن ہوئے، بچوں نے بڑی شوق اور جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے، اور آپ حضرات کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بڑی جمی کے ساتھ اس پروگرام میں آپ حضرات نے حصہ لیا، اس پروگرام کی زینت بنے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تئیں ہم لوگوں کے اندر دوبارہ بیداری کا جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علوم قرآنیہ کی خدمت کر سکیں۔